على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کے جو فضائل کل ہم نے پڑھے تھے ان فضائل کا اظہار اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر بھی فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے. پہلے انبیاء ان پر بھی فرمایا. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں ایک لغزش ہو گئی, اب وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے. ایک دن انہوں نے اللہ سے یوں معافی مانگی, یا اللہ محمد کے واسطے مجھے معاف فرما. اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ محمد ہے اور محمد کے واسطے سے تم معافی مانگ رہے ہو؟ تمہیں محمد کا نام کس نے بتایا؟ ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا. حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد کا نام آپ کے نام کے درمیان میں ہے. شروع میں بھی اللہ ہے, آخر میں بھی اللہ ہے. میں وہیں سے سمجھ گیا کہ مخلوق میں سب سے پیارا شخص ہوگا, کبھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے, کبھی میں آپ سے واسطہ دے کر اس کی معافی مانگتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ واقعی یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے, تم اس کا واسطہ دیتے ہو تو تمہیں معاف کرتا ہوں. اگر محمد نہ ہوتا تمہیں بھی میں پیدا نہ کرتا. دیکھیے حضرت آدم کے سامنے ہمارے نبی کی فضیلت ظاہر ہے. یہاں ایک بات سمجھیے, کسی شخص کا واسطہ دے کر دعا مانگنا, کسی اللہ والے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے. یا اللہ میں تیرے پیارے نبی کے صدقے سے یہ دعا مانگتا ہوں, اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں, میری یہ دعا قبول فرما. کوئی حرج نہیں, مانگ سکتے. یا کوئی اس وقت دنیا میں کوئی اللہ والا ہے, یا اللہ امام ابو حنیفہ کے صدقے سے یا فلاں بزرگ جو ہیں, یا اللہ ان کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں, میری دعا قبول فرما. اشخاص کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, اعمال کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے. نیک عمل کیا ہے, یا اللہ اس کے واسطے سے 2 نفل پڑھے ہیں, اس کے واسطے سے میری مصیبت ٹال دے. تو مشہور حدیث ہے, 3 لوگ سفر کر رہے تھے, غار میں پناہ لے لی, غار کا آگے پتھر آ گیا, وہ پھنس گئے. اب سب نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگی. اعمال کا واسطہ تو حدیث سے ثابت ہے. اشخاص کا واسطہ دراصل اشخاص کا واسطہ نہیں ہے. وہ جس بھی شخصیت کا نام لے کر دعا کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. محبت کرنا ایک عمل ہے, گویا اپنے عمل کا واسطہ نہیں. بقیہ حدیث میں اور بھی دلائل ہیں, ایک بات آئی تو اس لیے میں نے کر دی. ایک دوسری حدیث میں جب حضرت آدم کا اماں حوا کے ساتھ نکاح ہوا تو حق مہر دینا ہوا. کہا یا اللہ حق مہر کہاں سے دوں اور کیا دوں؟ فرمایا میرے نبی پر, میرے محمد پر 20 مرتبہ درود بھیجو, یہی حق مہر. دیکھیں ہمارے نبی کی فضیلت حضرت آدم کے سامنے کیسے ظاہر ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بات یہاں بھی سمجھ لیجئے, حق مہر کے حوالے سے جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لازماً اس پر حق مہر ثابت ہوتا ہے. آپس میں کوئی طے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہیں بھی طے کریں گے رواج کے مطابق اس کے خاندان میں جتنا چل رہا ہوگا وہ اس کو دینا ہوگا. سستی کرتے ہیں ہمارے مرد حضرات, دیتے ہی نہیں. یا دیا کسی اور مد میں کوئی پیسے دیے تھے, سمجھے کہ میں نے حق مہر دے دیا. مثال کے طور پر منہ دکھائی دی ہے, اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے حق مہر دیا ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے منہ دکھائی دی ہے. ایسے نہیں ہے. حق مہر دینا ہے تو ڈائریکٹ اپنی بیوی کو دیں, یہ آپ کا حق مہر ہے.
منہ دکائی ایک الگ سلسلہ ہے۔ اگر حق مہر شوہر نے نہیں دیا، اس دنیا سے چلا گیا، میراث میں سے پہلے حق مہر دیا جائے گا، پھر بیوی کو حصہ ملے گا، یہ اس کے ذمے قرضہ ہے۔ بعض لوگ شادی کرتے ہیں 2-2 لاکھ 50-50 لاکھ مہر رکھوا دیا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے۔ فرمایا ایسا شخص زانی ہے۔ اس لیے حق مہر کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک ذمن میں بات آ گئی تو ہمارے نبی کی یوں فضیلت پہلے لوگوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔